آج سے کچھ سال پہلے تک تو کوئی نہیں تھا. بتائیں مجھے یہ عشرہ فاطمی یعنی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نعوذ باللہ شہادت جس کو یہ کہتے ہیں غالی، یہ 10 دن منانا یہ ائمہ اہل بیت نے کب منایا ہے؟ یہ تو آج سے 50 سال پہلے بھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. تو اس کے بدعت ہونے کے لیے یہی کافی ہے. سب کچھ ایجنسیوں کی ایما کے اوپر ہوا. انٹرنیشنل ایجنسیز جو سنی شیعہ فساد کروانا چاہتی تھی انہوں نے یہ بون آف کنٹینشن اٹھا لیا. ورنہ پہلے لوگوں کو نہیں تھا کہ یہ سیدہ فاطمہ کی شہادت کا دن ہم نے یہ منانا ہے اور عشرہ پورا منانا ہے اور یہ مصائب پڑھنے ہیں. کیوں نہیں تھا؟ اب یہ کہاں سے آ گیا؟ فنڈنگ ہوئی ہے میرے بھائی. اور کیا ہوا ہے؟ جس طرح سنیوں کو فنڈنگ ہوئی کہ نعرے لگاؤ بے خطا بے گناہ معاویہ معاویہ. پہلے تو کبھی سنیوں نے یہ نعرہ نہیں لگایا تھا. سنی تو ہاتھ جوڑتے تھے شیعہ کے آگے کہ یار کام ڈالا ہے میرے شام نے، خدا دا نہ اس تے لعنت نہ کرو، صحابی ہونے دی وجہ نال زبانہ بند رکھو. یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ سنی یہ کہیں کہ نہیں جی ہم امیر معاویہ کانفرنس کریں گے. ناٹ ایٹ آل. یہ بھی ایجنسیوں کی ماں پہ ہوا تاکہ سنیوں کو بھڑکائیں. الیاس قادری صاحب ایک بے ضرر انسان تھے، مدنی چینل والے. وہ تو یار چیونٹیوں کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ کیلے آ گئے، اس نے چیونٹیاں لگی تھی، انہوں نے مریدوں کا میں نے کیلے نہیں کھانے، جہاں سے کیلے اٹھائیں وہاں جا کے واپس رکھو. آپ نے چیونٹیوں کو بے دخل کر دیا. ایسے بندے سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے تھے کہ وہ بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ یہ نعرے لگوائے گا؟ ناٹ ایٹ آل. فنڈنگ ہوئی، ان کو خود بھی نہیں پتا ہوگا. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جن کو فنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے نا ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ یوز ہو رہے ہیں. ہاں جی، اس کے لیے پھر بنو امیہ والی چالیں چاہیے ہوتی ہیں. ہاں جی، تو یہ عشرہ فاطمی خود بدعت ہے. ایران میں کتنے بڑے بڑے علماء ہیں جو نجی محفلوں میں، مجھے خود آ کے بتایا جو کم سے پڑھ کے آئے ہیں ان علماء نے، وہ کہتے ہیں فراڈ ہے سارا سیدہ فاطمہ کے قتل والا جو یہ پورا ڈھکوسلا ہے. لیکن کہتے ہیں لیکن اب یہ چونکہ پبلک میں بکتا ہے ہم کیسے بتائیں. بالکل اس طریقے سے جس طرح اب بریلوی علماء یہ نہیں بتا سکتے کہ میلاد کے موقع کے اوپر یہ جو آپ نے جلوس جھنڈیوں کے ساتھ ساتھ یہ آپ نے جو زیارتیں لگانا شروع کی ہیں، پھر مکے اور مدینے کے ماڈل بنا دیے ہیں، اس سے بڑھ کے لوگ وہاں سامنے کھڑے ہو کے دعائیں کرتے ہیں اس کا ریپلیکا سمجھتے ہوئے، یہ سب بدعت ہیں. نجی محفلوں میں تو ہمیں آ کے کہتے ہیں بدعت ہے، لیکن کہتے ہیں اگر ہم کہیں گے تو ٹوکا اٹھا لے گی ہماری عوامی سرتن سے جدا. یہ ڈر ہر فرقے میں موجود ہے. ابان بن ابی عیاش ان کے نزدیک بھی جھوٹا. امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ یہ جھوٹا کذاب ہے، تبع تابعین میں سے ہے. اور 2 تبع تابعین کہتے ہیں کہ ہم نے 1000 حدیثیں لکھی ابان بن ابی عیاش سے. امام مسلم نے صحیح مسلم کے شروع میں مقدمے میں لکھا ہے. ان میں سے کہتے ہیں مجھے جب نبی الاسلام کی خواب میں زیارت ہوئی تو آپ نے صرف 6 حدیثوں کی تصدیق کی، باقی 994 حدیث کے بارے میں کہا یہ سب جھوٹ ہے، میری طرف منسوب ہے. یہ وہ کذاب راوی ہے جس نے وہ سلیم کی کتاب کے بارے میں کہا جی منو جاندے جاندے وہ کتاب دے گیا سی حضرت علی دا ایک صحابی تے اے اودے چ میں تانوں بیان کر رہا ہوں. اور پھر لاجیکلی ایک حالات و واقعات بھی تو بتا رہے ہوتے ہیں کون سے سسٹم میں کون سی چیز بیٹھ رہی ہے. بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مصلح تھے، امت کی اصلاح چاہتے تھے، تو معاویہ کے خلاف تلوار کیوں اٹھائی؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ امت کی جمعیت کو توڑ رہا ہے، یہ رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ گیا. جنگ صفین لڑی، ڈنکے کی چوٹ پہ لڑی اور جا کے بڑھاپے کی عمر میں لڑی 60+، اور جوانی کی عمر میں جب رسول اللہ کی وفات کے وقت صرف 34 سال عمر تھی مولا علی علیہ السلام کی، جب وہ جوان بھی تھے طاقتور بھی تھے. بنو ہاشم پورا قبیلہ آپ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، جید صحابہ اور انصار آپ کو خلیفہ بھی بنانا چاہتے تھے. اس وقت حضرت علی نے تلوار اٹھا کے اپنا حق نہیں لیا. اگر یہ حق اس طرح تھا، اور الٹا آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ کمپرومائز کیا جنہوں نے ان کی بیوی کا قتل کیا، اور بیوی بھی صرف مولا علی کی وہ بیوی ہوتی تو شاید ٹالریٹ ہو سکتا. رسول اللہ کی بچی، بخاری مسلم حدیث، جنتی عورتوں کی سردار، حسن و حسین کی والدہ، اور کمپرومائز کون کر رہے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام.
اللہ کا شیر، دنیا اور آخرت میں اللہ کے نبی کا بھائی، جس کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں رات کو نیند ہی نہیں آئی کہ خوش نصیب کون ہوگا کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں۔ اور مولا علی کو بلا کے اشوب چشم تھا، حضور نے اپنے مبارک لعاب لگا کے بھیجا، فتح ہو گئی۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں اس سے پہلے مجھے کبھی خواہش نہیں ہوئی تھی کہ حضور مجھے کوئی جھنڈا دیں یا مجھے کسی لشکر کا امیر بنائے، لیکن اس موقع پہ میرا بھی دل کر رہا تھا کہ وہ جھنڈا مجھے مل جائے جو علی کو ملا۔ اور نقل کس نے کیا؟ یہ حضرت عمر کے الفاظ حضرت ابو ہریرہ نے نقل کیے ہیں، جن کے بارے میں کہتے ہیں جی بغض اہل بیت تھا۔ وہ کہانیوں کراؤ جڑی کو فٹ ان بھی بہندی ہوئے، کرائن بتا دیتے ہیں، لیکن یہ جزوی علم جو ہے نا وہ نقص پیدا کرتا ہے۔ جائیں انٹرنیشنل عدالت میں ہمارا مقدمہ لے جائیں کہ جو مولا علی اتنا دلیر ہو، رسول اللہ کا تربیت یافتہ ہو، وہ اپنی بیوی کے قاتل کے ساتھ کمپرومائز کر سکتا ہے؟ اور صرف بیوی نہیں، نبی الاسلام کی بچی۔ آپ ان کو یہ کہانی کرائیں گے کہ جی وہ امت کی مفاد کی خاطر وہ خاموش ہو گئے، تو سر امت کی مفاد کی خاطر اگر خاموش ہوئے تھے تو پھر صفین میں بھی خاموش رہتے ہیں نا، جمل اور نہروان میں بھی خاموش رہتے ہیں نا؟ نہیں۔ اسی لیے میں سید جواد نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو مصلح مانتا ہوں، ایٹ لیسٹ شیعہ کمیونٹی کے اندر مجدد مانتا ہوں، کہ انہوں نے پہلی دفعہ آ کے دلیری کے ساتھ یہ مقدمہ بیان کیا۔ اب انہوں نے کہہ دیا کہ خلفائے ثلاثہ کے ساتھ مولا علی جب چلے ہیں تو ہماری ان کے ساتھ اسی طریقے سے دوستی ہے، جن کے خلاف تلوار اٹھائی ہے ان کے خلاف ہماری اسی طرح تلوار ہے۔ اور انہوں نے بولا کہ کیا ذوالفقار کھو گئی تھی مولا علی سے؟ خلفائے ثلاثہ حضرت ابوبکر عمر عثمان کے زمانے میں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین؟ نہیں، انہیں پتا تھا کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھیوں کے ساتھ نہیں لڑنا۔ یہ جملے ہیں سید جواد نقوی صاحب کے، تو میں نے تو گن پوائنٹ پہ ان سے نہیں نکلوائے۔ تو وہ چیزیں بیان کریں جو حقیقت پہ مبنی ہو۔ یہ فراڈ ہے، ٹوٹلی فراڈ ہے۔ اس کے فراڈ ہونے کے لیے کافی ہے کچھ عرصے سے انہوں نے شروع کیا۔ دکھائیں نا مجھے پرانی کتابوں میں کہ یہ 500 سال پرانی کتاب ہے، اشرف فاطمی منایا جاتا تھا، یہ سب MI6 کی پیداوار ہے جو UK کی ایجنسی ہے۔ یہاں پہ بھی انہوں نے وہ کچھ چوہے چھوڑے ہوئے ہیں، میرے خلاف بھی بول رہے ہوتے ہیں، اور وہ ویڈیو بنا رہے ہیں جی انجینئر صاحب نے کہہ دیا کہ جی جو شیعہ ہیں اور اہل حدیث ہیں زندہ لاشیں ہیں۔ میں نے جناب ساروں کے نام لیے ہیں، ان غالیوں کے کہ جو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، جن کی میں تعریف کر رہا ہوں انہیں میں زندہ لاش کہوں گا؟ نہیں، میں سید جواد نقوی صاحب کو زندہ لاش کہوں گا، یا اہل حدیث کے شیخ زبیر لزئی صاحب کو میں زندہ لاش کہوں گا؟ تو وہ پھر خیر ان کی غلاظت بھی کھل کے باہر آئی، جو ان میں غالی تھے، جو ماڈریٹ تھے، انہوں نے پہلی دفعہ میرے بیان کی خود ہی تعویل بیان کر دی کہ نہیں، جس شخص کا یہ کریکٹر ہو جب وہ یہ بات کر رہا ہے تو اس کو اس پیرائے میں دیکھنا ہوگا۔ اور پھر میں نے اس کے اوپر باقاعدہ کلیریفیکیشن بھی دی۔ اس کے باوجود میں غیر مشروط معافی مانگتا ہوں اگر کسی کا دل دکھا ہے اس حوالے سے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا دل دکھا ہے، لیکن میں اپنی اس بات کے اوپر قائم ہوں کہ جب تک فرقہ واریت کی دراڑیں ختم نہیں ہوں گی، سنی شیعہ فرقہ بازی پھیلانے والے لوگ ان زندہ لاشوں کو جب تک آپ دفنائیں گے نہیں تاکہ یہ لوگوں کو ہانٹ کرنا چھوڑ دیں، اس وقت تک امام مہدی کو آپ ویلکم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ امام مہدی نے سنی اور شیعہ کی تفریق سے بلند ہو کے امت کی امامت کرنی ہے۔ امام مہدی جو ہیں وہ سنی ہوں گے، شیعہ ہوں گے یا مسلم ہوں گے، کیونکہ ان کے جد امجد حسین ابن علی علیہ السلام مسلم ہیں، اور ان کے جد امجد محمد رسول اللہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، قرآن میں آیا وہ مسلم ہے۔ اور ان کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، اور وہ مسلم تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے کہ تمہارے نبی بھی نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے، وہ مسلم تھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ وہ نصرانی تھے۔ یہ سب کی سب باتیں جھوٹ بکواسیات کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں، یہ فٹ نہیں بیٹھتی ہیں۔